اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ISL 202 اسلامک اسٹڈیز کا GDP کا سلوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. سیمسٹر سپرنگ 2023 کے آپ لوگوں کا جو ISL 202 کا گریڈڈ ڈسکشن بورڈ ہے وہ آج 7 جولائی کو اوپن ہو گیا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 10 جولائی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 4 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے جس میں آپ اس کا آنسر تیار کر کے سبمٹ کروا سکتے ہیں, اور ٹوٹل اس کے 20 نمبر ہیں. موسٹ امپورٹنٹ بات, ٹھیک ہے, کیونکہ عام طور پر آپ کی جو GDP ہوتی ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں یا 10 نمبر ہوتے ہیں, لیکن اب جو آپ کا یہ گریڈڈ ڈسکشن بورڈ ISL 202 کا ہے سیمسٹر سپرنگ 2023 کا, اس کے ٹوٹل 20 نمبر ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو بالکل بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا, اور اس ویڈیو میں تمام باتیں جو بھی مین کوشچن ہے وہ اس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا آسان لفظوں میں. اس کے علاوہ جو اس کا آنسر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگ آسانی سے اس کا جو آنسر ہے ریلیونٹ آنسر آپ لکھ کے اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کچھ لوگوں کے جو اسائنمنٹس کے نمبر تھے وہ کافی کم آئے ہیں. اس کی وجہ کیا بنی ہے, تو وہ آپ لوگ ارریلیونٹ آنسر جب آپ لکھتے ہیں اس کے آپ کو نمبر نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اب GDP کے اندر بھی آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی. جو کوشچن جو بات آپ سے پوچھی گئی ہے صرف آپ نے وہی بتانی ہے. کوئی ادھر ادھر کی بات کریں گے تو سر آپ کو بالکل بھی نمبر نہیں دیں گے, اور پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یا تو سولوشن غلط تھا یا ہمیں پتہ ہم نے کیا ایسا کر دیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ ریلیونٹ آنسر لکھتے ہیں تو اس کا آپ کو نمبر ملتے ہیں. تو اب ہم پہلے کوشچن کو دیکھتے ہیں. کوشچن کو دیکھنے کے بعد جو اس کا سولوشن ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو کوشچن کی طرف بڑھنے سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ بات کہ اس اسائنمنٹ کو آپ اردو کے اندر بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, سوری GDP کو. ٹھیک ہے, یہ جو آپ لوگوں کا کوشچن ہے اس کو آپ اردو کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں, رومن اردو جس میں آپ میسیج لکھتے ہیں اس کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے. اس کے علاوہ اردو اور انگلش دونوں کے اندر آپ اس کا جو آنسر ہے وہ آپ لوگ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جو ہمارا کوشچن کیا ہے. کوشچن یہاں پہ دیکھیں, ان حدیث سائنسز کہ حدیث کے جو سائنسز ہیں ان کے اندر 2 میجر ٹائپس آف احادیث ہیو بین مینشن. ٹھیک ہے, 2 جو حدیث کی بڑی اقسام ہیں ان کا ذکر کیا گیا, ان کو مینشن کیا گیا. ایک ہے ایکسیپٹڈ حدیث, ایک ہے ریجیکٹڈ حدیث. اب ایکسیپٹڈ حدیث کیا ہوتی ہے یا ریجیکٹڈ حدیث کیا ہوتی ہے میں ان کی طرف نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ اگر اس کا لیکچر لیں گے ISL 202 کا, اس کے اندر آپ کو یہ تمام کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ ایکسیپٹڈ حدیث کس کو کہتے ہیں اور جو ریجیکٹڈ حدیث ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں. میں صرف آپ کو یہاں پہ جو مین آپ کا کوشچن ہے وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد ون آف دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ایکسیپٹڈ حدیث از, جو ایکسیپٹڈ حدیث ہے آگے پھر اس کی فردر مطلب کہ مختلف قسمیں ہیں. اس کے اندر ایک اس کی جو قسم ہے وہ ہے صحیح لذات ہی. ٹھیک ہے, صحیح لذات ہی وچ مسٹ ہیو 5 اسپیسیفک کریکٹرسٹکس, جس کے اندر 5 خصوصیات ہونی چاہیے, تو اس کو ہم صحیح لذات ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ کس کی قسم ہے, جو ایکسیپٹڈ حدیث ہے. ایکسیپٹڈ حدیث کیا ہے یا ریجیکٹڈ حدیث کیا ہے میں اس کے چکر میں نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو صحیح لذات ہی ہے یہ ایکسیپٹڈ حدیث کی ایک قسم ہے, اور اس کے اندر کوئی سی 5 جو اس کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی, تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ صحیح لذات ہی ہے. اب کوشچن آپ لوگوں کا کیا ہے کہ ان دس GDP اسٹوڈنٹس ول رائٹ اینی 4 کریکٹرسٹکس یا کنڈیشنز. اب جہاں پہ آپ نے کوئی سی 4 جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات یا کنڈیشنز جن کو شرائط کہا جاتا ہے, وہ آپ نے یہاں پہ بتانی ہے کہ کون سی ایسی جو 4 کریکٹرسٹکس ہیں یا 4 کنڈیشنز ہیں, شرائط ہیں جو کہ حدیث صحیح لذات ہی کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان دا لائٹس آف اصول الحدیث کے, جو اصول الحدیث کے مطلب کہ جو روشنی ہے اس کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے کہ جو صحیح لذات ہی ہے اس کی جو 4 کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کی جو 4 خصوصیات کہہ لیں, ٹھیک ہے, اردو کے اندر یا شرائط کہہ لیں, کنڈیشن کہہ لیں, ایک ہی بات ہے, وہ آپ نے یہاں پہ بتانی ہے کوئی سے 4. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اردو کے اندر بھی آپ کو سر نے کوشچن ایکسپلین کر دی ہے, بالکل یہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آسان لفظوں میں رکھ دی ہے. ٹھیک ہے, اردو میں بھی آپ اس کا کوشچن جو آنسر ہے وہ آپ لوگ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس فارم میں آپ نے کرنا ہے اردو کے اندر. ٹھیک ہے, رومن اردو جس میں آپ میسیج لکھتے ہیں اس کے اندر آپ اس کا آنسر سبمٹ نہیں کروا سکتے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے جو آنسر دینا ہے وہ آپ نے پوائنٹس کی فارم میں دینا ہے. ٹھیک ہے, نوٹ 4 کریکٹرسٹکس یا کنڈیشن مسٹ بی ان دا فارم آف پوائنٹس. آنسر شوڈ بی ریلیونٹ آنسر آپ نے لکھنا ہے, ٹو دی پوائنٹ, جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے وہی لکھنی ہے, ارریلیونٹ بات نہیں کرنی, اینڈ ان یور اون ورڈس, اور جو آپ کے اپنے لفظ ہیں ان کے اندر آپ نے بات کرنی. یہ نہ ہو کہ انٹرنیٹ سے اٹھا رہے ہوں یا کہیں سے بھی ایک دوسرے کا آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ کر رہے ہوں, ایسا آپ کریں گے اس کے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے کوشچن کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور اب آپ کے مائنڈ میں جو کوشچن ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ ایکچولی سر نے آپ سے پوچھا کیا ہے. اب آگے آپ نے بتانا ہے جو اس کا آنسر ہے وہ میں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں سولوشن فائل کی طرف, اور مزید میں آپ کو وہاں پہ سمجھا دیتا ہوں. تو چلتے ہیں جی سولوشن فائل کی طرف. جی اسٹوڈنٹ, تو سولوشن فائل کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ہینڈ آؤٹس میں نے اوپن کیے ہیں, اور لیسن نمبر آپ لوگوں کا 20 ہے, علوم الحدیث. ٹھیک ہے, علوم الحدیث کے اندر اگر آپ آتے ہیں, یہ جو آپ کا لیسن نمبر 20 ہے
اس کے اندر آپ تھوڑا سا اسکرول کریں گے اور یہ پیج نمبر آپ لوگوں کا 115 ہے. 115 پیج کے اوپر یہ ایک ہیڈنگ پڑی ہوئی ہے صحیح حدیث کی, ٹھیک ہے, صحیح ساؤنڈ. اور یہ چیز اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی GDP کا جو آنسر ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو یہیں سے مل جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی اور مطلب کہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ ٹائپس آف حدیث ہیں, اس کے اندر کچھ مطلب کہ حدیث کے جو ٹائپس ہیں ان کا ذکر کیا کہ حدیث قدسی, حدیث نبوی. اب حدیث صحیح ساؤنڈ یہاں پہ آپ کو, ٹھیک ہے, یہ اب جو مین آپ لوگوں کا جو کویشچن ہے وہ یہاں سے بنے, یہاں سے لے کر یہاں تک, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ 5 پوائنٹس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہی 5 پوائنٹس یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ صحیح لذات ہی کے اندر پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. صحیح حدیث جو لذات ہی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ 5 بھی آپ لوگ ان کی جو ورڈنگ ہے اس کو اگر آپ آگے پیچھے کر لیں آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں. اور میں اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ رہا ہوں اور آسان لفظوں میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایکسپلین بھی آپ کے سامنے کروں گا. تو یہ اگر آپ لوگ, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیز مطلب کہ لیکچر لے لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آپ کو یہ آپ کو ہیلپ کرے گی جو آپ کا GDP کا سولوشن ہے اس کو تیار کرنے میں, ٹھیک ہے. اگر نہیں لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ سولوشن فائل میں بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. تو چلتے ہیں جی سولوشن فائل کی طرف. یہ میرے پاس یہاں پہ سولوشن فائل ہے. کویشچن میں نے آپ کے سامنے آلریڈی ایکسپلین کر دیے. پوائنٹس کی فارم میں آپ نے آنسر دینا ہے. اب یہاں پہ پہلا پوائنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, پہلی ایسی کون سی کریکٹرسٹکس ہے جو کہ صحیح لذات ہی حدیث ہے, اس کو صحیح لذات ہی حدیث بناتی ہے. وہ کیا ہے کہ جو بھی جو حدیث اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں وہ ریلائبل نیریٹر جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو آر نون فار دیئر انٹیگریٹی اینڈ ایکوریسی ان ٹرانسمیٹنگ حدیث. تو جو جن نیریٹر نے وہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ریلائبل ہوں, ان کے اوپر ہم یقین کر سکیں, اور اس کے بعد ان کی جو بات ہے اس کے اندر ایکوریسی ہو, ٹھیک ہے, کہ جہاں سے وہ حدیث ہمارے پاس جو لفظ ہمارے پاس وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ان کے اندر واقعی ایکوریسی موجود ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ریلائبلٹی ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے کوئی بھی حدیث ہوتی ہے اس کی اتھینٹسٹی کے اندر. تو یہ پہلا پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں. اسی ورڈز کو, انہی پوائنٹس کو آپ لوگ آگے پیچھے لفظوں کو کر کے اپنا ایک اچھا سا آپ لوگ پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں. میں صرف یہاں پہ آپ کو آئیڈی دے رہا ہوں کہ جو چینج جا رہی ہوتی ہے نیریٹر کی, کہ ایک بندے سے حدیث آپ کی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, ان سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ صحابہ کرام کے بعد پھر وہ اس طرح چلتی آتی ہے اور ہمارے پاس پھر وہ اس طرح آ کر پہنچی ہے, ٹھیک ہے. وہ کافی سٹیجز سے, کافی نیریٹر سے گزر کے آئی ہے. تو جو بھی نیریٹر اس کو لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیان کر رہے ہیں, تو ان کا وہاں پہ ریلائبل ہونا بہت ضروری ہے. ان کی جو بات ہے اس کے اندر ایکوریسی ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس وہ ورڈز لے کر آ رہے ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ صحیح لذات ہی ہے, اور یہ جو کریکٹرسٹکس ہے یہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو صحیح لذات ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ جو مطلب کہ جو ٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو انٹائرلی پریزرو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی ان کلیئر پورشن نہ ہو, ان کے اندر کوئی مسنگ پورشن نہ ہو, جو بات کی گئی وہ مطلب کہ مکمل ہو, ٹھیک ہے. اس کے اندر کسی کمی کی گنجائش موجود ہی نہ ہو, ٹھیک ہے. جو چیز آپ کے سامنے مطلب کہ آ رہی ہے اس کے اندر کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات مسنگ ہے, اس کو آپ کو پڑھ کر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کے اندر کوئی مطلب کہ بات انہوں نے آدھی چھوڑ دی ہے تو یہ پتہ نہیں اب مکمل ہے نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ صحیح لذات ہی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو میننگ بالکل کلیئر کر رہی ہے, اس کے اندر بات مکمل لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انٹائرلی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ مکمل ہے, وہ آپ کو پورا مطلب کلیئر کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی صحیح لذات ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تھرڈ کریکٹرسٹک یہاں پہ دا کنٹینٹ اینڈ دا میسج آف حدیث, ٹھیک ہے. جو صحیح لذات ہی حدیث ہوتی ہے اس کا جو میسج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں, اسلام کے رولز ہیں, ان کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ جس کے اسلام سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اسلام سے لنک نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا قرآن سے لنک نہیں ہے, یا اس کا حضور پاک سے لنک نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے, پھر آپ اس کو صحیح لذات ہی نہیں کہہ سکتے. وہ صحیح لذات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں, اسلام کے رولز ہیں, اس کے ساتھ اس کا لنک آپ کو تھوڑا سا شک پڑ گئے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بات اسلام میں تو نہیں کی جا سکتی, یا اس میں کوئی بھی آپ کو ایسا نظر آ گیا کہ یہ بات تھوڑی سی جھوٹی ہے, اس کے اسلام سے لنک نہیں ہے, اس کا قرآن سے لنک نہیں ہے, اس کا حضور پاک سے لنک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کو آپ صحیح لذات ہی نہیں کہہ سکتے. جو صحیح لذات ہی حدیث ہوتی ہے اس کی جو ہر لائن ہوتی ہے اس کا کنیکشن لازمی ہوتا ہے جو پرنسپل آف اسلامک ٹیچنگ ہوتی ہے, اسلامک ٹیچنگ کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس کی کریکٹرسٹکس ہے کہ اس کا لنک جو اسلام کی ٹیچنگز ہوتی ہیں ان کے پرنسپل کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ کہ اس کے اندر کوئی مطلب کہ ہڈن ڈیفیکٹ نہ پایا جاتا ہو, ٹھیک ہے, جو اس کو ریلائبل مطلب کہ اس کی جو اتھینٹسٹی ہے یا اس کی جو ریلائبلٹی ہے اس کے اوپر سوالی نشان اٹھا رہا ہو, چاہے وہ جو ٹیکسٹ کا میننگ ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے, یا پھر وہ جو چین آف نیریٹر چاہ رہی ہے کہ ایک بندے سے ہو کر سٹارٹ حضور پاک سے ہوا ہے, پھر اس کے بعد صحابہ کرام,
پھر اس کے بعد اسی طرح وہ چلتا ہے وہ پوری ایک چین ہوتی ہے. اگر اس چین کے اندر آپ کو کہیں پہ شک پڑ گیا کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نے یہ بات کی تو یہ بندہ تو خود ایسا ہے, اس کی جو کوئی بات ٹھیک ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی, تو پھر اس کو آپ صحیح جو لسات ہی حدیث ہے اس کو آپ نہیں کہیں گے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں شک پڑ گیا, چاہے وہ آپ کو ٹیکسٹ کے اندر پڑ گیا, کنٹینٹ کے اندر پڑ گئے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہیں بھی اس کے اندر فلاز نظر آ گئے, چاہے وہ نیریٹر کو لے کر آ گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیریٹر ہے یہ سم ٹائم بات غلط بھی کر دیتا ہے, تو پھر آپ اس کو صحیح لذات ہی نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ جو آپ کی طرف آ رہی ہے حدیث تو اس نے نیریٹر سے گزر کر آ رہی ہے. اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے تو اس میں بالکل پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ویسے کر دیا ہو, کیونکہ اس کا اپنا نالج لمیٹیڈ ہے, اس چیز کا آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو لمیٹیڈ نالج کے ساتھ اگر اس نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا اور آگے اس نے سینڈ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو مطلب کہ اپنا کریکٹر ہے اس کے اوپر آپ کو فلاز نظر آ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو اس حدیث کو آپ صحیح لذات ہی نہیں کہیں گے. تو یہ 4 کریکٹرسٹکس میں نے یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں لکھے ہیں, باقی سارے پوائنٹس میں نے اسی طرح کے, ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو صحیح مطلب کہ آپ کو بار بار میں ایکسپلین کروں کہ جو صحیح لذات ہی ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, حضور پاک سے, ٹھیک ہے. وہ ایک پوری چین چلتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ سارے نیریٹر اس کے اندر آتے جاتے ہیں, پہلے حضور پاک سے سٹارٹ ہوئی ہے, پھر صحابہ کرام, پھر اسی طرح وہ آتے آتے پھر وہ آپ تک پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے تک آج تک مطلب ابھی پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو پوری چین ہوتی ہے اس کے اندر ہر بندے کا بالکل پرفیکٹ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, تب ہم اس کو صحیح لذات ہی کہیں گے. تو باقی سارے پوائنٹس یہاں پہ میں نے کافی ڈیٹیل میں لکھے ہوں, ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر میں یہاں پہ سارے پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے بیٹھ کے. میں نے یہاں پہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیے جو کہ ریکوائرڈ ہیں. باقی یہاں پہ ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے تقریباً 10 پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, اور ان 10 کے 10 پوائنٹس سے آپ آئی ڈی لے سکتے ہیں. آئی ڈی لینے کے بعد انہی باتوں کو آپ ورڈنگ چینج کر کے آگے پیچھے کر کے آپ اس کو آسانی سے اپنا سولوشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایک انتہائی اچھا سولوشن آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل 10 پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. انہی 10 پوائنٹ کے ارد گرد بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں, یا اگر آپ کوئی اور پوائنٹ ان کے مطلب کہ علاوہ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ یہ جو 10 پوائنٹس ہیں انہی کے ارد گرد آپ رہیں, اور انہی کے اندر سے بیسٹ جو 4 پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں ان کو آپ پک کریں, اور اپنے جی ڈی بی کا سولوشن ہے اس کے اندر آپ لوگ اس کو ایڈ کریں. اگر اسٹل آپ کو کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے اس جی ڈی بی کے اندر تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے لازمی بات کرنی ہے, اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں, تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کے سولوشنز اپلوڈ کرتا ہوں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے, اور اس کے بعد اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.